الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، آج ہم انشاءاللہ اپنے اس 20ویں خطاب جمعہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے لے کر 182 نمبر آیت تک انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ان آیات کے حوالے سے جو موضوع آج ہم سمجھیں گے وہ موضوع ہے شہادت علی الناس اور تقوی کی ضرورت اور اہمیت، یعنی جو امت کا فریضہ ہے شہادت علی الناس، وہ فریضہ انجام دینے کے لیے جو لوگ کھڑے ہوں، وہ باہمت لوگ جو اپنے اس فرض کو ادا کرنا چاہیں، تو ان کے لیے تقوی
کیوں ضروری ہے اور تقوی کی کیا اہمیت ہے ان کے لیے، یا کیسے تقوی کی ضرورت ہے، یہ ہے اصل کے اندر جو موضوع ہے ہمارا آج کا۔ اب اس کو پیچھے لنک کر لیں کہ جو ہمارا 16واں خطاب جمعہ مطلب یہ ہے کہ تھا، اس کا موضوع تھا امت مسلمہ کی تاج پوشی، یعنی اس سے پہلے امت بنی اسرائیل جو ہے اس کو معزول کیا گیا، اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا، اور امت مسلمہ کی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاسیس ہوئی، تاج پوشی ہوئی، جیسے کہتے ہیں نا، اس منصب پر امت کو فائز کیا گیا۔ اور اس سے اگلا جو خطاب جمعہ یعنی 17واں خطاب جمعہ تھا، اس میں پھر ہمارا موضوع تھا شہادت علی الناس کا کٹھن راستہ، یعنی یہ جو شہادت علی الناس کی ذمہ داری امت کو دی گئی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اصل میں سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ باہمت لوگوں کا کام ہے اور قربانیوں کا کام ہے۔ اس کے بعد پھر جو اگلا درس قرآن یا خطاب جمعہ تھا ہمارا 18واں خطاب جمعہ، اس کے اندر پھر ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا شہادت علی الناس اور تقویت ایمان۔ چونکہ یہ جان اور مال کی قربانی کا کام ہے شہادت علی الناس، تو اس کے لیے بہت مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ تو اس ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ جو ہے، جو راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارا 19واں خطاب جمعہ جو ہے، اس میں ہمارا موضوع تھا شہادت علی الناس اور رزق حلال، یعنی یہ شہادت علی الناس، جو لوگ یہ کام کریں ان کے لیے حلال و حرام کی جو ہے وہ اہمیت ہے، یا دوسرے لفظوں میں سیدھی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام حرام خوروں سے نہیں چاہتا، یہ حلال خوروں سے چاہتا ہے۔ یعنی جو یہ کام کریں، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے ایمان والے جو حلال خور ہوں، حرام خور نہ۔ تو اب آج کا جو خطاب جمعہ ہے اس کا موضوع میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہادت علی الناس اور تقوی کی ضرورت و اہمیت۔ تو اس میں آج اس بات کو جو ہے وہ سمجھیں گے کہ یہ شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ تقوی، اور تقوی جو ہے وہ اس کا معیار بھی اللہ تعالیٰ نے بلند ترین معیار جو ہے وہ بتایا ہے۔ تو جو ہے تاکہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی کام کرنا چاہیں ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے سامنے رہیں، اور وہ اپنے آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ اچھا جی، اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، یعنی اصل کے اندر نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی ہے عمل، اور عمل اگر نیک ہوگا تو وہ جنت میں لے کر جائے گا، اگر وہ برا ہوگا
تو وہ جہنم میں لے کر جائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اب نیک عمل جو ہے اس کی ایک تصویر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے رہا ہے، یعنی وہ نیک عمل جو تقوی کی بنیاد پر انسان نے انجام دیا، اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں شناخت کروا رہا ہے، اس کی جو ہے وہ پہچان کروا رہا ہے۔ اب اس میں سے یہ بات سمجھ لیں، چونکہ مسلمان جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اسی قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کرنے کا حکم دیا تھا، اگرچہ وہ حکم قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ حکم پہنچا کہ اپنا رخ جو ہے وہ اس قبلے کی طرف کریں جس کی طرف یہود اور نصارہ اپنا رخ کرتے ہیں۔ اور پھر ہجرت کے بعد کو 16-17 مہینے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ اب اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لو، یہ تمہارا قبلہ ہے۔ ویسے اس پر پہلے بات ہو چکی ہے ان چیزوں پر مختصر۔ تو یہ جب حکم آیا تو ظاہر بات ہے کہ وہاں مختلف طرح کے لوگ تھے، ابھی بہت سارے لوگ مشرک تھے، یہود بھی تھے مدینہ میں، یہ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہودی بھی مخالف تھے، مشرکین بھی مخالف تھے، اگرچہ مسلمان چونکہ ایک مضبوط پوزیشن جو ہے وہ ان کو اس طرح مل گئی تھی کہ اوس اور خزرج کے سردار ایمان لے آئے تھے، لیکن پھر بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے کہ جی عجیب دین ہے، ان کو تو ابھی اپنا قبلے کا پتہ نہیں ہے، ان کا قبلہ ہی پکا نہیں ہے۔ اور ان کے زیر اثر پھر ظاہر بات ہے کہ جو ابھی تازہ ایمان لائے ہیں اور ان کو کوئی ابھی اس طرح کا جو ہے وہ اس تربیت بھی نہیں ہوئی ہے، تو ان کے دلوں کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا ہونا مطلب یہ ہے کہ یہ لازمی ہے کہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے وہاں سے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک چیز ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے رخ بیت المقدس کی طرف کرو یا ہیکل سلیمانی کی طرف کرو، جس طرف یہود اور نصارہ رخ کرتے ہیں، اور اب حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہ تو ایک چیز ہے، یعنی گویا جس طرح کسی چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، تو کوئی آدمی اس طرح گفتگو کرے تو کوئی طالب علم کرے اپنے استاد کے سامنے تو استاد کہتا ہے کہ اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اس پر توجہ دو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ایک بات ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہونا چاہیے مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، یہ کوئی زیادہ بحث کرنے والی بات نہیں۔ اب جو زیادہ توجہ طلب بات ہے وہ اللہ سمجھا رہا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے۔ اب یہ کہہ کے کہ نیکی تو اس کی ہے، تو اب یہاں ایمان ثلاثہ بیان کیا گیا۔ ایمانیات ثلاثہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ۔ تو یہاں پہلے یہ بتایا گیا کہ عمل کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پر ہونی چاہیے، پہلی چیز یہ ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ
اس کی نیکی ہے، یعنی اس کی نیکی ہے قابل رشک، یا اسے جنت میں لے جانے والی، یا اسے کامیاب کرنے والی۔ کس کی؟ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ کے اوپر، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر، یعنی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، دو چیزیں ہو گئی۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، تو یہاں تین چیزیں بیان کی، ملائکہ، کتاب اور نبی۔ یہ تین جو ہیں، یہ تینوں مل کر جو ہے وہ ایمان بالرسالت بنتے ہیں۔ دیکھیں، فرشتہ جو ہے وہ وحی لاتا ہے، اگر فرشتے پر ایمان نہ ہو تو پھر یہی مسئلہ بن جاتا ہے وحی کیسے آ گئی، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے فرشتے بھیجے ہیں، تو فرشتے پر ایمان نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے فرشتہ جو کچھ لے کر آتا ہے وہ کتاب ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور جس کے پاس فرشتہ لے کر وہی آتا ہے وہ انسانوں میں سے پیغمبر ہوتے تھے، تو لہذا پیغمبر پر بھی ایمان۔ یعنی یہ ایک چین ہے، فرشتے پر ایمان، پھر کتاب پر ایمان، اور پھر اس رسول یا نبی کے اوپر جب وہ ایمان۔ ان تینوں کو جمع کریں تو ایمان بالرسالت بنتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں نا ایمان بالرسالت، تو اس میں یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو اگر آپ مس کریں گے تو دوسرے دو خود بخود ہی جو ہے نا وہ مشکوک ہو جائیں گے۔ تو ایمان بالرسالت کا یہ مطلب ہے۔ اب ذرا ایک بات پہ غور کر لیں کہ اللہ جو بات فرما رہا ہے نا، وہ یہ فرما رہا ہے کہ اصل میں مقبول عمل، جو مقبول نیکی، فلاح والی، کامیابی والی، جنت میں لے جانے والی، وہ کون سی ہے؟ تو اس حوالے سے پہلے جو بات اللہ بتا رہا ہے نا، وہ بتا رہا ہے ایمان کی۔ تو ظاہر بات ہے ایمان جو ہے وہ ایک نظریہ ہے، اور نیکی ایک عمل ہے۔ یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، یعنی ایک ہے نظریہ اور ایک ہے عمل۔ تو اب یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان، تو یہ نظریے کا عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ آمنا باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے، جو نیکی کرے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، پہلی شرط ہے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں ایمان باللہ کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس کا ایمان اللہ پر ہے تو وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے تو اس کو کسی سے شاباش لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کسی نے مجھے شاباشی نہیں دی، کسی نے مجھے میری ستائش ہی نہیں کی۔ وہ تو جیسے ہم کہا کرتے تھے، ایک ضرب المثل ہوتی تھی، نیکی کر دریا میں ڈال، بس نیکی کر لی تو نیکی کی، بس بات ختم۔ کیونکہ نیکی کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، تو کسی سے ستائش کیوں مانگتا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح سمجھائی ہے کہ بہت زیادہ جب وہ کوئی فاقہ یا قحط کا زمانہ اگر ہو تو اب ظاہر بات ہے قحط کے زمانے کے اندر جب وہ لوگ چیزیں مہنگی بیچتے ہیں، اور اسی میں کوئی انسان جس کا اللہ کے اوپر جب وہ ایمان ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے کہ
جہاں لوگ دگنی چوگنی قیمت لے رہے ہیں، وہ لوگوں کے اس فاقے میں، مصیبت میں، مشکلات میں کھانا پکا پکا کر ان کو فری تقسیم کر رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی آدمی اس کے پاس بھی آئے کہ اب کس لیے آئے۔ آپ ذرا خود سوچیں کہ عام طور پر آدمی جا کر یہ کہتا ہے نا، کئی لوگ تو ناشکرے ہوتے ہیں، بعض شکر ادا کرنا چاہتے ہیں نا، تو جا کے جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی توفیق دی ہے، آپ نے انسانیت کا بڑا بھلا کیا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو اب جب وہ ان کے پاس آئے کہ یہ بڑا کام کیا آپ نے، تو وہ آگے سے کیا کہنے لگے، یعنی وہ جو کھلا رہے تھے وہ کیا کہنے لگے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، دیکھو ہمارا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں کیوں کھلایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اس کھانا کھلانے کے بدلے میں ہم تم سے لا نرید منکم جزا، کوئی جزا نہیں چاہتے، ولا شکورا، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا شکر ادا کر کے جاؤ، بس کھانا کھایا تو ہم نے تو اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جاؤ۔ یہ پہلی چیز ہے، ایمان باللہ کے اثرات ہوں گے ایک ایمان والے انسان کے اوپر۔ اگر ایسا نہیں ہوتا اور پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی نے شاباش نہیں دی، میرا کسی نے احسان نہیں مانا، میں نے بڑی نیکی کی ہے، فلاں کے اوپر احسان کیا، اس نے احسان نہیں مانا، تو پھر اس نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تھا۔ اب دوسری بات سمجھ لیں، آمن باللہ والیوم الآخر، یہ ایمان بالآخرہ جو ہے، اس کا ایک ایمان والے کے عمل کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، وہ یہ پڑتا ہے کہ انسان اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ مجھے آخرت میں حساب دینا ہے، اور اس حساب میں میرے اچھے عمل، نیک عمل کا بھی مجھے بدلہ ملنا ہے اور برے کا بھی ملنا ہے، جزا سزا ہوگی۔ اب یہ جو یقین ہے اس انسان کے اندر، تو اس کا یہ رخ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے وہ آخرت کی طرف رہے گا، کہ میں ایسا عمل کروں جس کا مجھے وہاں بدلہ مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میں عمل تو اچھا کروں مجھے بدلہ نہ ملے۔ ایسا بھی ہوگا کہ عمل تو اچھا ہی کیا ہوگا لیکن بدلہ نہیں ملے گا بلکہ سزا مل جائے گی۔ حدیث کے اندر 3 آدمیوں کا ذکر آتا ہے، ایک سخی، ایک شہید اور ایک عالم۔ قیامت کے دن جب اللہ حساب لے گا تو اللہ اس سخی سے کہے گا کہ میں نے تجھے بڑی دولت دی تھی تو کہاں خرچ کرتا رہا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے تو تیرے رستے پر ہی لوگوں میں بانٹی ہے نا، میں سخاوت کرتا رہا، تو تیرے لیے کرتا رہا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کہے گا نہیں، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے یہ سخاوت کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، قد کیلا، تو لوگوں نے کہہ دیا اب یہاں تو اجر نہیں ہے تیرے لیے، کیونکہ تیرے پیش نظر لوگوں سے شاباش لینی تھی، لہذا وہ دنیا میں مل گئی، میرے لیے تو نے نہیں کیا، لہذا حکم ہوگا کہ اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ یا نوٹ کریں کہ اس نے جو سخاوت کیا وہ غلط نہیں کی ہے، وہ کی ہے اس نے۔ اسی طریقے سے ایک عالم جو ہے وہ جب آئے گا تو اللہ پوچھے گا میں نے تجھے علم دیا تھا تو کیا کر کے آیا ہے، میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ تو نے علم دیا تھا تو میں نے تو بڑا پھیلایا، کتنے لوگ دور دور سے جمعہ پڑھنے آتے تھے، لوگ اس طرح کرتے تھے، لوگ اس طرح کرتے تھے، کہاں کہاں جا کر میں تقریریں کرتا رہا۔ وہ عالم ہے اور کرتا رہا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو صرف اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں کیا عالم ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے نا، یعنی اس کی ٹکر کا کوئی اور
علم والا ہی نہیں ہے. قد قیلا وہ تو ہو گیا دنیا میں. حالات دیکھیں عمل تو اچھا ہی ہے اس کا بھی اور سخی کا بھی، لیکن چونکہ آخرت پیش نظر نہیں تھی فرمایا ٹانگوں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دو. اسی طریقے سے ایک شہید، اس کو جب لایا جائے گا تو اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے صحت دی، جوانی دی، کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے رستے کے اوپر لڑتا ہوا جان دے دی. سب سے عزیز چیز اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذب کا، تو جھوٹ بولتا ہے. انک قد قاتلت لان یقال جری، تو اس لیے جو ہے وہ جنگ کرتا تھا نا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، جیسے کہتے تھے اب وہ تو دشمن کے اندر گھس جاتا ہے، جان کی پرواہ نہیں کرتا. تجھے تمغہ مل جائے، تیرا کوئی کسی چوک پر نام لکھا جائے، شہید چوک فلاں کا، فلاں شہید کا چوک، یا فلاں یہ ایک، بعد میں لوگ جو مرضی کریں، اگر اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہے تو اس کی بات ہے. تو قد قیلا، تو لوگوں میں یہ کہہ دیا گیا، لوگوں کے اندر تیری خواہش پوری ہو گئی، تو حکم ہوگا کہ اسے بھی پکڑو اور جہنم میں ڈال دو. اب یہاں دیکھیں یہاں کیا ہے، آخرت کی بجائے دنیا کی ستائش یا دنیا کا ایک خواہش ہے. عمل تو اچھا ہی ہے. تو یہ دو چیزیں، آمن باللہ والیوم الآخر، مطلب یہ ہے کہ نیکی تو اصل میں وہ ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، آخرت کے اجر کو سامنے رکھ کر کی جائے. اور تیسری بات کیا، ایمان بالرسالت. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ تین چیزیں ایمان بالرسالت. تو یہ ایمان بالرسالت جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول، اللہ آخرت پر ایمان، یہ دیکھا نہیں جا سکتا. کوئی کسی کو کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے یا آخرت کے اجر کے لیے کیا ہے. یہ اللہ اور بندے کو پتا ہے. یہ ایک باطنی پہلو ہے، جبکہ ایمان بالرسالت ظاہری پہلو ہے. ظاہری پہلو کس طریقے سے؟ ظاہری پہلو اس طریقے سے ہے کہ جو عمل کرنا ہے وہ اس کے لیے ماڈل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طریقے سے فرمایا، وہ ہم اکثر ایک حدیث جو ہے وہ پڑھتے ہیں نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ صرف نماز کے لیے ہی آپ نے فٹ کر لیا، یا نماز کے اوپر کر کے تو بس آپ فارغ ہو گئے. سورہ احزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ ہے، صرف نماز نہیں، پوری زندگی نمونہ ہے، اس طرح گزارنی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہیں، اور یہ سمجھ لیں امت بن ہی نہیں سکتی رسول کے بغیر. امت کہتے ہیں جس میں یک رنگی ہو. ماڈل کو آپ سمجھتے ہیں جب وہ 23 مارچ 14 اگست کو اسکولوں کے اندر یا ادھر ادھر وہ بچے 1000 بچہ 2000 بچہ وہ کوئی نہ کوئی کرتب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ عام لوگوں کو تو یہ حیرت ہی ہوتی ہے کہ سارے بچے ان میں کوئی غلطی نہیں کرتا. تو اصل میں وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان میں ایک ماڈل مقرر ہوتا ہے، گائیڈ، اور سب کو یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ جو یہ گائیڈ کرے گا وہی تم نے کرنا ہے. تو سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ایسی جگہ پر کھڑا کرتے ہیں جہاں سب اسے دیکھ رہے ہوں. تو لہٰذا اگر غلطی کرے گا تو گائیڈ ہی کرے گا، گائیڈ غلطی کرے گا تو انہوں نے پیچھے غلطی ہی کرنی ہے. دیکھے بیٹھے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چلنا، کیونکہ وہ عمل انہوں نے
ایک جیسا ہی کر دیا. پتہ تو تب چلے گا کوئی ایک آدھے کھڑے ہو جائیں آدھے بیٹھ جائیں. یک رنگی، یہ امت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ایک رنگ ہو، یک رنگ. تو یہ یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ہی جو ہے وہ رسول ہیں. امت رسول ہی سے بنتی ہے. ہم مقصد لوگوں کا ایک گروہ جماعت جن میں یک رنگی ہو، کوئی مشرق کا ہو، کوئی مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، کوئی سندھی بولتا ہو، پنجابی بولتا ہو، عربی بولتا ہو، اجمی بولتا ہو، ان کے اندر ایک رنگ پیدا کرنے کے لیے. تو یہ ہے جی ایمان بالرسالت. اب ایمان بالرسالت جو ہے نا، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ صرف سنت نہیں ہے، اس میں سیرت بھی ہے. عام طور پر ہم لوگ جو ہے نا وہ صرف ایک چیز کو جانتے ہیں، سنت کو. مثلا یہ ہے کہ نماز ایسے ہی پڑھو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، روزہ بھی ایسے ہی کر رکھو اور حج بھی ایسے ہی کرو. لیکن مدینے کا دفاع محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خندق کھود کے کیا ہے، تو آپ پاکستان کا دفاع سنت کے مطابق کریں گے تو خندق کھودیں گے. اسی طرح کریں گے تو ایسا ہی ہے، خندق کھودنی پڑے گی. تو خندق کھودنے سے تو کوئی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہاں یہ سمجھ لیں، یہ اس کو کہتے ہیں سیرت. اس میں اصل چیز پیش نظر ہے دفاع. اب تو میزائل آ جاتے ہیں تو آپ کی وہ خندق کیا کرے گی. اسی طریقے سے اب دیکھیں، اذان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی چھت کے اوپر کہہ دیتے تھے چڑھ کے اذان دو. کس مقصد کیا تھا؟ دور دور تک آواز پہنچے. تو اب یہ لاؤڈ سپیکر آ گئے ہیں. وہ شروع میں جن لوگوں نے سمجھا کہ نہیں جی سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، پھر اب وہ بھی چھوڑ کر جو ہے وہ اس کی طرف آ گئے نا. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہے نا، وہ ایک ہے سنت، ایک ہے سیرت. جو عمل بھی کرنا ہے وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ کرنا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اسی کے لیے نہیں آئے تھے. آپ نے دین کو غالب کیا، اور اس غلبے میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ دو فرض ایک وقت میں آ جاتے تھے. مثال کے طور پر غزوہ خندق ہے نا، خندق کے دفاع کے وقت دو فرض اکٹھے ہو گئے، نماز اور خندق کا دفاع. جب دو کام ایک وقت میں آ جائے اور آپ ایک ہی کر سکتے ہو تو کیا کریں گے؟ لازمی بات ہے ایک کو پیچھے کریں گے، ایک کو آگے کریں گے، ایک کو مقدم کریں گے، ایک کو مؤخر کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مقدم کیا اور کس کو مؤخر کیا؟ خندق کے دفاع کو مقدم کیا، نماز کو مؤخر کیا. بدر کے دن روزہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے وہ روزہ نہ رکھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ جو روزہ رکھنا چاہے وہ جنگ نہ لڑے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر کس کو مقدم کیا؟ جنگ کو مقدم کیا، روزے کو مؤخر کیا. تو اگر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں ہوں گی تو بس پھر اب اسی کو ہی سمجھا جائے گا کہ بس یہ داڑیاں ہی دین ہے، اور روزے ہی دین ہے، اور نماز ہی دین ہے، اور حج عمرہ ہی دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ایک بات سمجھ لیں، نیکی کے لیے بھی بدی تو بدی ہے نا، نیکی کے لیے بھی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے یہ ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے. نیکی بھی آزاد ہو کر کرو گے تو اس میں بھی گڑبڑ ہے. مثلا ایک صحابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آئے اور انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں روزانہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. حالانکہ روزانہ روزہ رکھنا جو ہے وہ برا تو نہیں ہے نا, اچھا کام ہے. ان کی بیوی آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان سے کہنے لگی کہ یہ تو رات بھر جو ہے وہ مسلح پہ رہتے ہیں اپنے شوہر کے بارے میں, اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں, کوئی آتا ہے اس سے ملتا ہی نہیں ہے, کوئی ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ مجھے پتا چلا کہ تو دن بھر روزے سے ہوتے ہو تم, اور رات کو مصلے پر ہوتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, روزہ رکھو بھی. یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے, رمضان کے روزے تو سب پر فرض ہیں, روزہ رکھو بھی اور چھوڑ بھی دیا کرو. اور یہ بات یاد رکھو, تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے, تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے, ان کو بھی اٹینڈ کیا کرو, تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, اور دوسرے حقوق جو ہے یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ہو گئے اور باقی حقوق جو ہے وہ تم نے پیچھے ڈال دیے. یہ سب کہاں سے پتہ چلیں گے؟ سنت و سیرت سے. اور صرف نماز نہیں, پردہ بھی ایسے کرو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتا تھا. حلال بھی اس طرح کھاؤ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا کر بتایا ہے, اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اسی طرح کے سے جب وہ سلوک کرو یا ان کے حقوق دو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دیے ہیں. جس پوری زندگی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا ہے. تو یہ تین چیزیں, ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت, ان تینوں کو سمجھ لیں. یہ ایک اصولی بات ہے. مومن ایمان لایا ہے تو اب اس کے لیے یہ اصول طے ہو گیا, اس کے ذہن کے اندر یہ اصول پختہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور آخرت کے اجر کے لیے کرنا ہے, اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ کرنا ہے. یہ نظریاتی بات ہے. اب عملی بات کی طرف آئیں. اب عمل ہے تو عمل میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ والکتاب والنبیین. اب عمل میں فرمایا, اب عمل میں کس کے آپ کے ذہن کے اندر آئے گا کہ عمل میں پہلے نماز ہے, پہلے روزہ ہے, لیکن یہاں کچھ اور آ رہا ہے. فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اور وہ اب مال دے, مال خرچ کرے اپنا, اگرچہ وہ مال اسے خود بھی بڑا پیارا ہے, خود اس کی اپنی ضرورت بھی ہے. ویسے یہ چیزیں جو ہے وہ بڑا تفصیل کا ٹائم مانگتی ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اگر کسی کو دلچسپی ہو نا تو یہ کتاب آپ کو فری بھی مل سکتی ہے. یہ طریق القرآن کے زمانے میں نے لکھی تھی نا, تو یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا ترجمہ تشریح کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے, اور اس میں یہ چیزیں میں نے جو ہے وہ ان پر بحث کی ہے. بہرحال جو ہے وہ یہاں وہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اب اس کو کہتے ہیں حقوق العباد, انسانی ہمدردی کے کام, خدمت خلق کسے کہہ لیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اب اس ایمان کے نتیجے کے اندر عمل میں جس چیز کو اللہ نے مقدم بیان کیا ہے وہ حقوق العباد کو بیان کیا ہے, خدمت خلق کو, انسانی ہمدردی کو بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اپنی زندگی میں دیکھیں, نماز آپ نے کتنے سال پڑھی ہوگی؟ بھائی 40 سال کے بعد ہی نماز فرض ہوئی ہے نا, 40 سال کے بعد وہی آئی ہے. آپ سمجھ لیں پہلے دن ہی نماز فرض ہو گئی تو 23 سال پڑھی ہوگی. روزہ کتنے سال رکھا؟ حالانکہ وہ مدینے جا کر فرض ہو رہا ہے, جمعہ مدینے جا کر فرض ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جنگ قتال مدینے جا کے فرض ہو رہا ہے. لیکن یہ خدمت خلق, حقوق انسانی ہمدردی کے کام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیے ہیں.
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، غریبوں کو سہارا دیتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. یہ تو وحی کے نزول سے پہلے کی بات ہے. حلف الفضول، یہ تو آپ کی عمر شریف 30 سال کی تھی، وحی آئی ہے 40 سال میں. ایک معاہدہ کیا ہے لوگوں کو وہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی تھی، بد سلوکیاں ہو جاتی تھی، اس سے بچانے کے لیے. لوگ حج کے لیے مکہ آتے تھے نا، تو ظاہر ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مزار پہ جاتے ہیں تو وہاں لوگ ان کو کسی کی چوری بھی کر لیتے ہیں، کسی کو تنگ بھی کر لیتے ہیں، کوئی اور عورتیں ہوں تو شرارتیں بھی کر لیتے ہیں. اس کے لیے یہ معاہدہ حلف الفضول 30 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. یہ انسانی ہمدردی کا کام. تو یہاں میں ایک ایک کے اوپر تو بات نہیں کر سکتا، حقوق ماں باپ کے بھی، سب کے بھی. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور پھر وہ اپنے مال کو خرچ کرے اس کی محبت اور ضرورت کے باوجود. ذوی القربیٰ، قرابت داروں کے اوپر، والیتامى، یتیموں کے اوپر، والمساکین، مسکینوں کے اوپر، وابن السبیل، مسافروں کے اوپر، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کے اوپر، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرے. پہلے نمبر پر یہ ہے حقوق العباد، جن پر ہم نے لائن مار دی ہے. یہ تو تصور سے ہی باہر ہے نا. اور دوسرے نمبر پر ہے حقوق اللہ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ. ان میں زکوٰۃ تو حقوق العباد بھی ہے. بہرحال اللہ نے اپنے حق کو بعد میں بیان کیا، دوسرے انسانوں کے حقوق پہلے بیان کیے. تو اب اگر ایک انسان جو ہے وہ حقوق اللہ دے رہا ہے اور حقوق العباد کے اوپر اس نے کراس مار دیا ہے، اس کا اسے پتہ نہیں، اس نے تو اپنی ترتیب بنا لیا. اللہ کی ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے حقوق العباد ادا کرو، اور یہ نہیں ہے کہ پھر دوسرے حقوق اللہ ادا نہ کرو. نہیں، جو ہے نا وہ اسی طرح سمجھ لیں کہ پہلے تو خندق کا دفاع کرو نا، اور پھر نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. تو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. اور اس کی اہمیت آپ جو سورہ بلد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. اب میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟ یہ سب انسانی ہمدردی کے کام اللہ نے بتا دیے، اور اس کے بعد فرمایا ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ سارے انسانی ہمدردی کے کام کرنے کے بعد پھر وہ ایمان والا بھی ہو گیا. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. اور پھر اب وہ حق کی وصیت بھی کر رہا ہے، تبلیغ بھی کر رہا ہے، دوسروں کو بھی حق کی طرف جب وہ بلا رہا ہے، اور دوسروں کو بھی وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور دوسروں کو بھی یہ سمجھا رہا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرو، انسانوں کا حق نہ مارو، کسی انسان کا حق نہ مارو، کسی رشتہ دار کا، کسی انسان کا حق نہ مارو. یہ تبلیغ کر رہا ہے. تو اب کیا بات کہاں تک پہنچی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان بالرسالت، اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اب عمل میں پہلے انسانوں کے حقوق، پھر اللہ کے حقوق، اور پھر تیسری بات کیا آ رہی ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پھر وہ وعدوں کو بھی پورا کرے، یا وعدوں کو بھی پورا کرنے والے جس وقت وہ وعدہ کر لیں. یہ عام وعدے بھی ہیں اور اللہ کا وعدہ بھی ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، قرآن حکیم میں فرمایا اللہ کے ساتھ وعدہ پورا کرو. اللہ کے ساتھ کیا وعدہ ہے؟ وہ سورہ مائدہ کی 7 نمبر میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. اس میثاق کو یاد کرو کہ تم نے کہا تھا اللہ کے حکم کو سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں فرمایا کہ آپ ہر خطاب میں یہ کہا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ تو یہ تیسری چیز ہے، سب سے پہلے حقوق العباد، پھر بیان ہوئے حقوق اللہ، پھر اب وعدے کو خاص طور پر بیان کیا۔ انسانوں کے ساتھ وعدہ بھی کرو تو پورا کرو۔ وعدے کی کئی شکلیں ہیں۔ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو یہ بیوی کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے، جب آپ دکان کے اوپر جاتے ہیں تو یہ بھی ایک وعدہ ہے، جب آپ بچے کو سکول میں داخل کراتے ہیں یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ میں اس کی فیس بھروں گا اور وہ سکول والے اس کو صحیح پڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کسی کی نوکری کرتے ہیں تو یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ میں ایمانداری کے ساتھ کام کروں گا، وہ ایمانداری سے مجھے تنخواہ دے گا۔ تو یہ پوری زندگی وعدوں کے اندر ہی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور چوتھی چیز اور بہت بڑی چیز کیا فرمایا؟ وَالصَّابِرِينَ، اور خاص طور پر صبر کرنے والے۔ اور صبر کے تین موقع، فِي الْبَأْسَاءِ، فاقوں کے اندر، وَالضَّرَّاءِ، یعنی جب فاقے آ جائیں تو اس وقت صبر کرنے والے، جب جسمانی تکلیفیں پہنچیں تو صبر کرنے والے، وحین الباس، اور جب میدان جنگ میں جائیں اور وہاں نقصان ہو جائے تو پھر صبر کرنے والے۔ اچھا، سیرت کے اندر اس کی مثال ایک میں آپ کو بتا دوں۔ یہ فقر و فاقے کی مثال ہے شیب بنی ہاشم مکہ میں، اور جسمانی تکلیفوں کی سیرت میں مثال ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر، اور میدان جنگ کی مثال ہے احد۔ بدر نہیں میں کہہ رہا، احد، کیونکہ صبر کی بات ہو رہی ہے نا۔ صبر تو ہوتا ہے جب آپ کو تکلیف پہنچے، تو 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ وہ ساری آیتوں کا نچوڑ بیان کر دیا گیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ سب آیتوں کا نچوڑ بیان کر دیا کہ یہ نرے حقوق العباد بھی ادا کریں، حقوق اللہ بھی ادا کریں، وعدے معاہدے بھی پورا کریں، اور خاص طور پر اللہ کے وعدے کو پورا کریں۔ اور اللہ کا وعدہ جب پورا کریں گے، اللہ کا وعدہ شہادت الناس کا، ایمان جب لائے ہیں تو یہ اسی میں یہ وعدہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ تو جب یہ کام کرو گے تو اس میں فاقے بھی آئیں گے اور جسمانی تکلیفیں بھی پہنچیں گی اور میدان جنگ کے صدمے بھی اٹھانے پڑیں گے۔ تو ایسے موقعوں کے اوپر ہائے ہائے کرنے والے نہیں، یا پیچھے جا کر گھر بیٹھنے والے نہیں، برداشت کر کے اس کام کو کرتے جانے والے۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی سچے ہیں، یہ جن کے خصائص بیان کیے ہیں یہ سچے ہیں۔ اگر وہ حقوق العباد ہی ادا نہیں کرتے، یا حقوق اللہ ادا نہیں کرتے، یا وعدوں کے اوپر قائم نہیں ہیں، یا صبر نہیں کرتے، تو پھر تو وہ سچے نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں جن میں پائی جاتی ہیں، اولئک الذین صبروا، یہاں دو سرٹیفکیٹ دیے۔ ایک یہ ہے کہ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ہیں، اور دوسرا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی متقی ہیں۔ یہ متقی کی تعریف، متقی کی پھر کیا تعریف ہوئی کہ جو عمل کرے اللہ کے لیے کرے، آخرت کے اجر کے لیے کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو سامنے رکھ کرے گا، پھر حقوق العباد ادا کرے گا، پھر حقوق اللہ ادا کرے گا، وعدے معاہدے پورے کرے گا، پھر وعدے معاہدے اور خصوصاً اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہوئے، شہادت الناس کا تقاضا پورا کرتے ہوئے فاقے آئیں گے تو ہمت نہیں چھوڑے گا، جسمانی تکلیف آئے گی تو برداشت کرے گا، ٹانگ بازو ٹوٹ جائے گا تو برداشت کرے گا، کٹ جائے گا تو برداشت کرے گا، اور اگر 70 لاشیں بھی اٹھانی پڑ گئی یا اپنی قربانی بھی دینی پڑ گئی تو پھر بھی وہ تو جس کی قربانی ہوگی اس نے تو برداشت کر لیا۔ اصل میں برداشت کرنا ہوتا ہے دوسرے نے، جس کا بھائی کٹ گیا، جس کا باپ کٹ گیا، ٹھیک ہے نا۔
اس کو وہ برداشت کر رہا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں تو اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ ایسا تقوی کسی مسجد کے امام میں ہے، میرے اندر ہے، کسی حافظ میں ہے، کسی عالم میں ہے، کسی پیر خانے کے پیر میں ہے، کسی مفتی میں، کسی جگہ ذرا دیکھیں نا، ان کو اس کو سامنے رکھیں، پھر ذرا دیکھیں اللہ کہتا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ نہیں ہے تو پھر اس کو پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ کام تو تم سے بڑا بہت بھاری کام دینا اللہ نے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے شہادت الناس کا، اور وہ شہادت الناس کا جو کام ہے اس کا انسانوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر وہ چوٹی تک ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو انسانوں کو ایک ایسا نظام ملے گا جس میں ان کی جان اور مال کا تحفظ ہوگا، سمجھے؟ ایسا نظام ملے گا کہ دوسرے انسانوں کی جان اور مال کا تحفظ ہوگا۔ اب ذرا اس کو پڑھ لیں، دو چیزیں، جان اور مال، یہ سب سے پہلے ہیں، اور اس لیے اللہ قربانیاں چاہتا ہے تمہاری۔ میں وہ کہا کرتا ہوں کہ پولیس جو ہے، فوج جو ہے، وہ قربانیاں دیتی ہے، کس لیے دیتی ہے؟ تاکہ ملک کے لوگ امن میں رہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تقوی والے قربانیاں دیں، ایسا نظام جو ہے وہ عدل کا نظام، عدل و قسط کا نظام، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ نظام کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عدل قائم کیا نا، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی جان اور مال کو تحفظ حاصل ہو۔ تو آپ پڑھیں دیکھیں، سب سے پہلے جان ہے۔ جان پہلے ہے یا مال پہلے ہے؟ جان پہلے ہوتی ہے نا۔ تو اب ذرا جان کی طرف آ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تمہارے اوپر قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے جب کوئی قتل ہو جائے تو قتل تو کوئی قصاص تو کوئی نظام ہی لے گا نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ نظام قائم ہوگا ان متقیوں کے ہاتھوں، تو اس کے نتیجے میں پھر قاتل جو ہے اس کو سزا ملے گی۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، فمن عفی له من اخیہ شیء، تو جس کو بھی اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی گئی، کیونکہ وہ مقتول کے وارث معاف کر سکتے ہیں نا، بعض اوقات غلطی سے ہی بندہ مر جاتا ہے، تو اگر کوئی چیز معاف کر دی گئی ہے، اس نے معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے جی یہ قتل کے بدلے میں اسے قتل نہ کیا جائے، البتہ وہ دیت ادا کرے، فاتباع بالمعروف، تو اس کی اتباع ہو معروف طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور اس کی ادائیگی ہو اچھے طریقے سے اس کو، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، نرمی ہے، بندے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، اب گاڑی کے میں کوئی بندہ لگ گیا ہے، ڈرائیور کا بھی قصور نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ تخفیف کر رہا ہے کہ بدلے میں اس کو اگر وہ مانے تو اس کو جو ہے وہ اس کی جان بخشی کر دو، البتہ وہ دیت ادا کرے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، جو اس کے بعد حد سے بڑھے گا، اس کے بعد زیادتی کرے گا، مطلب یہ ہے کہ وہاں تو اس نے مان لیا کہ میں دیت ادا کر دوں گا، بعد میں نہ دے، یا کسی اور طرح سے وہ زیادتی کرے، یا وہ دیت بھی لے لے اور کہے کہ بدلے میں اس کو قتل بھی ہونا چاہیے، ہمارے جو قاتل ہے اس کو قتل بھی ہونا چاہیے، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پھر اس زیادتی کرنے والے کو، وہ قاتل تھا یا مقتول کے وارث تھے، پھر ان کو دردناک عذاب اللہ دے گا، کیونکہ پھر وہ عدل کے اوپر قائم نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے اس قصاص کے نظام میں زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ وہ تو قتل ہو جائے گا۔ اصل کے اندر باقی انسانیت جو ہے ان کی زندگی محفوظ ہو جائے گی نا، معاشرے کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ ایک قتل ہوگا تو باقی کتنا معاشرہ ہے جس کی زندگی کو تحفظ ملے گا۔
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا اُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، یاد دیکھیں لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم واقعتاً تقوی والے قرار پاؤ. یعنی وہ جو تقوی وہاں آیا اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، اس کا ثبوت اب یہ ہے کہ ایسا نظام ہو جس میں ہر انسان کی جان جو ہے وہ محفوظ ہو. اب جان کے بعد مال ہے، تو فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اور لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا تمہارے لیے کہ اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیر الوصیہ، اور وہ کوئی مال بھی چھوڑ رہا تو وصیت کرے. وصیت کس کے لیے کرے؟ للوالدین والاقربین، اپنے والدین کے لیے کرے، قرابت داروں کے لیے کرے، بیویوں کے لیے کرے. یہ بات ہم نوٹ کر لیں کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے، یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس وقت تک ابھی سورہ نساء کے وراثت کے قوانین نہیں آئے تھے. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا، کیونکہ لوگوں کی دو دو تین تین چار چار بیویاں ہوتی تھی، بلکہ جب یہ 4 بیویوں کا حکم آیا ہے وہ بھی بعد میں آیا، اس سے پہلے تو زیادہ بھی ہوتی تھی. تو اب سب کو حق نہیں ملتا تھا. بعض اوقات کوئی ایک بیوی کے بچے قابض ہو گئے، دوسرے محروم ہو گئے، تو اس حوالے سے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آئے تو وصیت کرے کہ اس کی ہر بیوی کو، اولاد کو، ماں باپ کو کیا ملنا چاہیے. حقاً علی المتقین، اور یہ جو جن میں تقوی پیدا ہو گیا ان کے لیے ضروری ہے کہ سب کے حق کا خیال رکھیں. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جس نے بھی اس کو تبدیل کر دیا سننے کے بعد، کیونکہ اس وقت احکام تو ہوتے نہیں تھے، وصیت کرنے والے نے کسی کے سامنے وصیت کرنی ہے اور بعد میں وہ وصیت جس کے سامنے کیا یا جن کے سامنے کیا وہی کچھ عدل بدل کر دیں، تو فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو پھر تو گناہ انہی پر ہی آئے گا جنہوں نے اس کو بدلا. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تو سننے والا ہے، اللہ تو جاننے والا ہے کہ اس نے وصیت کیا کی تھی اور انہوں نے اس میں کیا تبدیلی کی ہے. فمن خاف من موص جنفا، اور جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جو وہ طرف داری کا اندیشہ ہو گیا. یعنی بعض اوقات وصیت کرنے والا ناحق وصیت کرتا ہے، کسی ایک بیٹے کو دے دیا، دوسرے بیٹوں کو محروم کر دیا، کسی ایک حقدار کو جو وہ دے دیا، زیادہ دے دیا، دوسرے کو کم دے دیا. تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کوئی گناہ کا کام کیا ہو، غلط وصیت کر دی، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اگر اس میں اصلاح کر دی جائے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. بعد میں ان کو سمجھایا جائے کہ تمہارے دوسرے بھائی کا بھی حق بنتا تھا، تمہارے باپ نے نہیں دیا، تم دے دو. ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ تقوی کا معیار کس لیے درکار ہے کہ ایسے ایمان والے اٹھیں اور شہادت علی الناس کا تقاضا پورا کرتے ہوئے عدل و قسط کا نظام قائم کریں، اور جس میں دوسرے انسان جو ان کی جان اور مال محفوظ ہو. جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر دین کو غالب کر کے، عدل و انصاف کو قائم کر کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.